آنکھ پر اعتبار غلطی ہے، زندگی کا سراب سے سیکھا۔ اب اس پہ کیا کہوں؟ بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ اندر حواس باطنہ بھی ہیں، صرف حواس ظاہرہ پر اعتبار، آنکھ پر اعتبار جو نظر آ رہا ہے یہی حقیقت ہے، کان پر اعتبار جو سن رہا ہوں یہی حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مطلب دعا ہے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی کہ وہ ہیں، نہ کہ جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں۔ تو جیسی وہ نظر آتی ہیں اس پر اعتبار نہیں کرنا، یہ تو سراب ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ آنکھ پر اعتبار غلطی ہے، زندگی کے سراب سے سیکھا۔ اور جس کا گر فنا میں مضمر ہے، خواہشوں کے حباب سے سیکھا۔ یہ سٹارٹ بھی یہیں سے کی تھی، آرزوؤں سے، یہ ختم بھی ادھر ہی کر رہا ہوں کہ زیست کا گر فنا میں مضمر ہے، خواہشوں کے حباب سے سیکھا۔ حباب کیا ہے؟ وہ بچپن میں ہم بلبلے بنا کے اڑاتے تھے نا، پھوٹ جاتے ہیں ہوا میں۔ خواہشوں بھی اسی طرح کے بلبلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ میں کچھ بھی حاصل نہیں آتا۔ یہ بلبلے اٹھتے رہتے ہیں، ان کو اٹھنے دیں، پھوٹ جائیں گے خود ہی۔ ایک زمانہ تھا میں خواہشوں کو کچلنے کی طرف بھاگتا تھا، اب تو میں نے ان کی طرف توجہ کرنی بھی چھوڑ دی ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، یار ہونے دو، اپنا کام کرو، خود ہی ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ فنا میں مضمر ہے، فنا ہو جاتے ہیں، جس کا گر فنا میں مضمر ہے۔ خواہشوں کا حباب جو ہے نا، جب خواہش جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے پوری زندگی یہی ہے، تو تھوڑی دیر میں بلبلا پھوٹ جاتا ہے، کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ زیست کا بھی یہی گزارا ہے، زندگی گزارنے کا یہی گزارا ہے کہ آپ یہ جان لیں زندگی ختم ہو جانی ہے، اینڈ میں فنا ہو جانا قبر ہے، مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جب آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور آپ جان لیتے ہیں کہ فنا ہی حقیقت ہے، یہ میں کہیں کوئی غلط مطلب نہ لے لیجئے گا، یہ وہ فنا فی اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تصوف کی ایک اور ٹرم ہے، میں اپنی ذات کے فنا کی بات کر رہا ہوں کہ مٹی ہو جانا ہم نے۔ تو جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مٹی ہو جانا ہی حقیقت ہے، تو پھر آپ خواہشوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، زندگی کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، زمان و مکان کے ٹیسٹ کو اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک غزل تھی، اس سے کچھ اشعار اس حوالے سے سنائے آپ کو۔